اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى صباح یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی، آج ماہ مبارک رمضان کی 24ویں تاریخ گزر رہی ہے اور اپنے اتمام کو ہے، اپنے اختتام کو ہے۔ یہ جو تاریخ ہے اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے بعض اور فراز کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوہا باستغفارکم۔ اس سے پہلے ہم عرض کر چکے استغفار کے سلسلے میں کہ استغفار انسانی زندگی کے لیے کتنا قیمتی ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ انسان اپنی اکڑ کو دور کرنا چاہے، اپنی رکاوٹوں کو دور کرنا چاہے، اپنے غرور تکبر سے نجات پانا چاہے اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے بھی نجات پانا چاہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جتنی بھی مشکلات ہیں ان تمام مشکلات سے اگر نجات حاصل کرنا چاہے، اور اگر اولاد سے بھی محروم ہو، مال سے بھی محروم ہو، مال کے حصول کے لیے اور اولاد کے حصول کے لیے بھی اگر وہ چاہتا ہے تو استغفار سب سے بہترین نسخہ ہے انسان کے لیے، کثرت استغفار۔ جناب نوح نے اپنی قوم سے سورہ نوح میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ تمہارے اوپر آسمان سے باران رحمت نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے طرح طرح کے میوے دار پھلدار باغ مہیا کرے گا اور نہروں میں پانی جاری کرے گا تاکہ کسی طرح کی خشک سالی کا شکار نہ ہو۔ یعنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے اگر کوئی نسخہ قرآن کریم میں موجود ہے یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا ہے تو وہ یہی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ کل گفتگو اس کے اوپر تمام کر چکا ہوں۔ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اور تمہاری پیٹھ، تمہاری پشتیں بوجھل ہو گئی ہیں، من اوزارکم، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، یعنی تمہارے گناہ تمہاری پیٹھ کے اوپر لدتے چلے جا رہے ہیں۔ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ،
اگر تمہاری پیٹھ کے اوپر گناہوں کا بوجھ زیادہ سے زیادہ ہو گیا ہے تو اسے کم کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ بطول سجودکم، اپنے سجدوں کو طول دو. جس قدر اپنے سجدوں کو طول دو گے اسی قدر تمہاری پشت سے گناہ سرکتے جائیں گے اور اترتے جائیں گے اور تمہاری پشت ہلکی ہوتی چلی جائے گی. کتنی اہم بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں نسخے بتائے ہیں اس دنیا کی پریشانیوں سے نجات دینے کے. انہی میں سے ایک نسخہ ہے سجدہ. اس لیے کہ انسان اپنی کوتاہیوں، اپنی برائیوں، اپنی غفلتوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پشت کے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے. کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں، کچھ لوگ محسوس نہیں کرتے. جنہیں پروردگار عالم بالکل چھوٹ دے دیتا ہے، یعنی چھوڑ دیتا ہے اور ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، وہ اپنی گناہوں کے بوجھ کو محسوس نہیں کرتے بلکہ گناہوں میں لذت محسوس کرتے ہیں. لیکن جو لوگ احساس کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، جو لوگ اپنی غفلت سے چونکتے ہیں، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پیٹھ جو ہے وہ سنگین ہو گئی ہے. گناہوں کے بوجھ کے تلے ہم لدے جا رہے ہیں، دبے جا رہے ہیں. گناہوں کے بوجھ نے ہم کو دبا کے رکھا ہے اور ہم صحیح معنی میں زمین کے اوپر چل نہیں سکتے، اللہ کی زمین کے اوپر سکون و آرام سے نہیں چل سکتے. تو اب اس بلا کو اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جو ہمیں نسخہ بتایا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، وہ یہ تعلیم دی ہے کہ ظہورکم وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم. تمہاری پشتیں تمہارے گناہوں سے سنگین ہو گئی ہیں تو انہیں ہلکا کرو سجدوں کو طولانی کر کے. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ تعالی ذکرہ، پروردگار عالم نے اقسم بعزتہ، خداوند عالم نے قسم کھائی ہے اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی، اللہ یعذب المصلین والساجدین، کہ وہ نماز ادا کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. یہ آپ نے توجہ کی، پیغمبر نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جان لو کہ پروردگار عالم نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے. خدا، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور وہ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے کہ جو لوگ میرے بندوں میں نماز پڑھنے والے ہوں گے اور سجدہ کرنے والے ہوں گے انہیں میں عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا. اللہ یعذب المصلین والساجدین ولا یروعہم بالنار، اور انہیں جہنم کے حوالے نہیں کرے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس وقت جب کہ لوگ کھڑے ہوں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، یعنی قیامت کے دن. یعنی پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے کہ سجدہ میرے نزدیک اتنا اہم ہے کہ اس سجدے ہی کی بنیاد کے اوپر میں اپنے سجدہ گزاروں اور اپنے گویا نماز پڑھنے والوں کو میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا اور انہیں جہنم کے حوالے نہیں کروں گا. تو دو چیزیں ہیں کہ خداوند عالم عذاب سے دور کرے گا ہمیں اور جہنم سے دور کرے گا ہمیں اگر ہمارے اندر عادت ہو گئی نماز پڑھنے کی اور سجدہ کرنے کی. ماہ مبارک رمضان کتنا بہترین موقع ہے اس ایک مہینے کے اندر کہ وہ لوگ کہ جو اب تک غافل ہیں، جو نماز کے قریب نہیں ہیں، جو سجدوں کے قریب نہیں ہیں، اور جنہیں شوق ہے پروردگار عالم سے ملاقات کرنے کا، اور جنہیں شوق ہے خداوند عالم سے
اس کا کرم اور اس کی رحمت حاصل کرنے کا، اور جنہیں خوف ہے جہنم کا اور اس کی آگ کا اور عذاب الہی کا، انہیں یہ چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ 1 مہینے کی پریکٹس انسان کو ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے گی۔ 1 مہینے کی پریکٹس انسان کو ہمیشہ کے لیے سجدہ گزار بنا دے گی۔ جو لوگ نمازی ہو جائیں گے عذاب سے دور ہو جائیں گے، جو لوگ سجدہ گزار ہو جائیں گے گناہ ان کی پشتوں سے سرکتا جائے گا اور ان کی پشتیں ہلکی ہوتی چلی جائیں گی، اور انہیں خداوند عالم آتش جہنم سے نجات عطا کر دے گا۔ یہ کتنا قیمتی پہلو ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس خطبے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ کرو تو تمہیں کیا کیا فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ گناہ سے نجات مل جائے گی، دوسرے یہ کہ خداوند عالم اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے کہ عذاب میں مبتلا نہ کرے گا، اور تیسرے یہ کہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ سجدہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر سجدے کا عادی ہو جائے انسان تو غرور و تکبر تو بالکل آسانی سے اس کی ذات سے دور ہو جائیں گے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، رحم و کرم کا عادی ہو جائے گا، خوش اخلاق بنے گا، اور لوگوں سے لڑنے اور جھگڑنے کی عادت بالکل ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے اپنے سرے اور غرور کو جو سب سے بلندی کے اوپر ہے، جس میں انسانی کی سب سے بلندی کے اوپر ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکایا ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتا ہے وہ اصل میں خدا کی بارگاہ میں انتہائی اپنے تذلل کا اظہار کرتا ہے، اپنی حقارت کا اظہار کرتا ہے۔ خداوند عالم اتنا ہی اسے سر بلند کرتا ہے، اتنا ہی اسے عزیز بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ تمام انبیاء میں کتنی عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ جناب ابراہیم بت شکن، جناب ابراہیم کہ جن کو پروردگار عالم نے نمرود کی آگ سے نجات عطا کی، آپ کو پروردگار عالم نے خلت کا درجہ عطا کیا، آپ خلیل بنائے گئے۔ حدیث میں ہے کہ پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ سجدوں کی وجہ سے بنے۔ ان کو جو خلت کا لقب عطا کیا گیا، ان کو جو خلیل اللہ کہا گیا، وہ ان کے سجدوں کی کثرت کی بنیاد کے اوپر تھا۔ وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں اتنی کثرت سے سجدہ کرتے تھے کہ انہیں پروردگار عالم نے اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ جو چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر خدا اسے اپنا دوست بنائے تو اسے جناب خلیل کی، جناب ابراہیم کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تاکہ خداوند عالم اسے بھی اپنا دوست بنا لے اور اپنا خلیل بنا لے۔ یہ چیز جو ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ کے اوپر پائی جاتی ہے۔ کائنات کی ہر شے خداوند عالم کو سجدہ کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ خداوند عالم کا سجدہ کرنے والی تمام آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات جتنی ہیں، اور جو بھی زمین کے اندر رہنے والی خدا کی مخلوقات ہیں، وہ سب خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ انسانوں میں کہ جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تعصی کرتے ہیں شیطان کی، جو پیروی کرتے ہیں شیطان کی، کہ اس نے سجدے سے انکار کیا۔ آیا شیطان سجدہ گزار نہیں تھا؟ شیطان 6000 سال تک مسلسل سجدہ گزار رہا ہے، سجدے کرتا رہا ہے، عبادت کرتا رہا ہے، لیکن ایک سجدہ جو حکم الہی کی بنیاد کے اوپر تھا، کہ جس میں خداوند عالم نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ سجدے میں چلے جاؤ، میرے خلیفہ کو سجدہ کرو، میرے جانشین کو سجدہ کرو، اور اس نے وہ سجدہ نہیں کیا۔ اور چونکہ اس نے وہ سجدہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟
یہاں ایک باریک سا نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ کہ جو ہمارے معاشرے اور سماج میں ہیں، وہ جو سجدہ نہیں کرتے، ان کے اندر اکڑ پائی جاتی ہے، ان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، ان کے اندر غرور پایا جاتا ہے جبھی وہ سجدہ نہیں کرتے. اور یہی اکڑ اور یہی تکبر اور یہی غرور شیطان کے اندر تھا، جس کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا. انسان اپنی اکڑ کو اور اپنے غرور کو اگر چکنا چور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجدہ گزار بنائے. جتنا وہ سجدے کا عادی ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کا غرور خاک میں ملتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی وہ خداوند عالم کا محبوب بنتا چلا جائے گا. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک دوسرا لقب بھی حاصل ہے. آپ کا ایک لقب ہے سید الساجدین، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار. امام زین العابدین علیہ السلام قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے حجت الہی ہیں، قطب زمان عالم ہیں، امام زمانہ ہیں، اور جو قوت اور طاقت کسی حجت الہی کے اندر پائی جاتی ہے وہ آپ میں بھی موجود ہے. لیکن اتنی قوت اور طاقت کے باوجود آپ ایک طرف سید الصابرین ہیں تو دوسری طرف سید الساجدین ہیں. یہ سید الساجدین ہونا، آپ کا یہ جو طرہ امتیاز بنا وہ کس لیے بنا کہ آپ نے اتنے سجدے کیے، عبادتیں کی تو زین العابدین بن گئے، اور سجدے کیے تو سید الساجدین بن گئے. کوئی بھی ایسا موقع ہوتا تھا کہ جس میں انسان کو ذرہ برابر بھی مسرت کا احساس ہو، جب بھی کوئی ایسی خبر آپ کو دی جاتی تھی تو آپ فوراً سجدہ کرتے تھے. مدینے میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ خداوند عالم نے اس گھر میں صحیح سالم بچے کی ولادت کرائی ہے، تو آپ سے کہا جاتا تھا کہ بچہ صحیح و سالم پیدا ہوا ہے، تو آپ فوراً سجدے میں چلے جایا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے. کوئی بھی خدا کی نعمت یاد کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے. کوئی خدا کا لطف یاد کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے. سجدہ ہی آپ کا طرہ امتیاز بن گیا تھا، اور اسی سجدے کی وجہ سے ذو الصفنات لقب بھی آپ کو پڑا. یعنی آپ کی پیشانی کے اوپر اتنے گھٹے پڑ گئے تھے اور آپ کے اعضائے سجدہ کے اوپر اتنے گھٹے پڑ گئے تھے کہ انہیں کھرچا جاتا تھا اور انہیں کاٹا جاتا تھا کہ وہ سجدے کے درمیان حائل نہ ہونے پائے. خاک اور سجدے کے درمیان، خاک اور پیشانی کے درمیان حائل نہ ہونے پائے. یعنی مردہ کھال جو ہے وہ اسے کاٹ دیا جاتا تھا تاکہ دوبارہ زندہ کھال جو ہے وہ زمین سے مسح ہو سکے. اس اعتبار سے آپ کو ذو الصفنات کہا جاتا تھا. اس قدر سجدہ کرنا، تو یہ ایک طرہ امتیاز ہے کسی بھی انسان کا. اگر وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سجدہ کرے. قرآن کریم میں ایک آیہ کریمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریب رہنے والے افراد کی آیہ کریمہ کیا ہے؟ آیہ کریمہ ہے تراہم رکعن سجدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ہمراہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. اس کے اندر بہت ہی اہم پہلو پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف اگر ہمیں حاصل کرنا ہے، اور ہمیں یہ گویا ہم کو یہ فخر حاصل کرنا ہے کہ ہم پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کے ساتھیوں میں سے ہیں، تو والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو ان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے منکر ہیں ان سے شدت کے ساتھ پیش آئیں، اور وہ اپنے درمیان آپس میں اللہ والوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم امتی بھی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی رہیں۔ یہ امتیوں کی شان نہیں ہے۔ امتیوں کی شان یہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے اس کی مشکلوں میں اس کے کام آئے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور وہ لوگ کہ جو منکرین پروردگار ہیں ان کے ساتھ شدت کا سلوک کرے۔ تراہم رکعن سجدا، آپ اگر ان کی شان دیکھیں گے تو ان کی شان یہ ہے کہ وہ یا رکوع کے عالم میں نظر آتے ہیں یا سجدے کے عالم میں نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہیوں کی شان یہ ہے کہ یا وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں یا سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی اوقات نماز میں وہ رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، انہیں رکوع بھی پسند ہے اور سجدہ بھی پسند ہے۔ تو یہ سجدہ ان کے دلوں میں اپنے ہم کیش اور اپنے ہم مذہب افراد کی طرف سے نرمی، محبت اور خلوص پیدا کرتا ہے۔ سجدہ پیدا کرتا ہے، یہ جذبہ سجدہ پیدا کرتا ہے، یہ فداکاری کرنا اپنے لوگوں کے درمیان، یہ جو اپنے لوگوں کے درمیان کی بات ہے اس میں ہمارے کچھ لوگوں نے گویا اس بات کی کوشش کی ہے، اور خاص طور سے ہمارے دشمنوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفرقہ اندازی کو زیادہ فروغ دیا جائے، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوششیں کی گئی تھیں کہ تفرقہ ڈالا جائے، لیکن اس وقت کے مسلمانوں نے اور حتیٰ اہل بیت علیہ السلام نے اور امیر المؤمنین امام زین العابدین علیہ السلام نے اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے یہ بتایا کہ امت میں تفرقہ ڈالنا نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حدیث اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے فَأَكْثِرِ السُّجُودِ فَإِنَّهُ يَحُطُّ الذُّنُوبَ كَمَا تَحُطُّ الرِّيحُ وَرَقَ الشَّجَرِ، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، کثرت سے سجدہ کرو، فَإِنَّهُ يَحُطُّ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ سجدہ گناہوں کو گرا دیتا ہے، تمہارے وجود سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ کما تحط الریح ورق الشجر، جس طرح ہوائیں درخت کے پتوں کو، سوکھے پتوں کو درختوں سے جھاڑ کر کے نیچے زمین کے اوپر گرا دیتی ہیں اور درخت خالی ہو جاتے ہیں، ویسے ہی سجدے بھی ہیں جو انسان کے گناہوں کو اس کے وجود سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث کتنی خوشایند ہے اور کتنی پسندیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تمہیں گناہوں سے نجات عطا کرنی ہے، گناہوں سے اپنے وجود کو پاک کرنا ہے، گناہوں سے اپنے وجود کو صاف کرنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، کثرت سے سجدہ کرو۔ جس کثرت سے تم سجدہ کرو گے اتنا ہی گناہ تم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ
پیغمبر اسلام نے اسی خطبے میں یہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اور سجدہ کرنے والوں کو آتش جہنم کے قریب نہیں جانے دے گا، بلکہ آتش جہنم سے بھی دور کر دے گا اور اپنے عذاب سے بھی دور کر دے گا۔ کتنی بہترین ترکیب ہمیں بتائی گئی ہے، کتنا بہترین نسخہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم کثرت سے سجدہ کریں، اور جتنے میڈیکل فوائد اس کے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو آج کل آپ گویا میڈیا کی طرف رجوع کیجئے تو آپ کو صرف سجدہ لکھیے گوگل میں اور سجدے کے فائدے لکھیے تو آپ کو گوگل میں اتنے میڈیکل کے فائدے نظر آئیں گے کہ گھنٹوں آپ پڑھتے رہیے گا اور آپ تھک نہیں پائیے گا۔ بہت سے فائدے ہیں میڈیکل، ذہنی سکون آپ کو ملے گا، آپ کے سر درد میں کمی آئے گی، آپ کو میگرین کا درد بالکل ختم ہو جائے گا، آپ مغناطیسی اعتبار سے قبلے سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور جب قبلے سے جڑے ہوئے ہوں گے تو جسمانی اعتبار سے جو آپ کے اندر خرابیاں بیماریوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں نظر آئیں گی، نفسیاتی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، سجدہ آپ کی ان تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ طول سجدہ، کثرت سے سجدہ کیجئے اور زیادہ دیر تک سجدے میں رہیے، یہ سجدہ آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج بن جائے گا۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچانے کے لیے سجدہ کریں، گناہوں سے نجات کے لیے سجدہ کریں، اور ان تمام باتوں سے الگ ہٹ کر خدا کی خوشنودی کے لیے سجدہ کریں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہمیں اپنا دوست اور خلیل بنا لے، اس لیے کہ جناب ابراہیم کثرت سجدہ سے اللہ کے خلیل ہوئے تھے۔ یہ سجدہ ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے، اور اس طرح سے نظر آتا ہے کہ حسین پشت فرس سے جب زمین کے اوپر تشریف لائے تو وہاں خاک کربلا کے اوپر خاک کربلا کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد اس کے اوپر اپنی پیشانی رکھی۔ یہ حسین کا آخری سجدہ تھا، اور یہ سجدہ ایسا سجدہ تھا کہ جو آج تک باقی ہے۔ حسین نے اپنی پیشانی نہیں اٹھائی، بلکہ حسین کا سر کاٹ کر کے حسین کا سر اٹھایا گیا اور نوک نیزہ کے اوپر بلند کیا گیا۔ حسین کا سجدہ آج بھی جاری ہے، حسین کا سجدہ صبح قیامت تک جاری رہے گا، حسین کا سجدہ آج بھی باقی ہے، اور جس کی وجہ سے نمازیں باقی ہیں، اذانیں باقی ہیں، تکبیر باقی ہے، شہادتین باقی ہے، عبادتیں باقی ہے۔ ایک سجدہ حسین کا سجدہ ہے، اور دوسرا سجدہ امام زین العابدین علیہ السلام کا سجدہ ہے۔ جب حسین قتل کر دیے گئے، جب خیمے جلا دیے گئے، جب بیویاں بے ردا ہو گئیں، جب بچے پیاسے جلی ہوئی قناتوں کے اوپر آرام کے لیے لیٹ گئے اور بیویوں کو اکٹھا کر لیا جناب زینب نے، تو امام زین العابدین علیہ السلام جو ہوش کے عالم میں تھے، اس وقت آپ نے عبادت الہی کے خاتمے کے بعد اپنا سر خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدے کے لیے رکھا اور ساری رات خدا کا سجدہ کرتے رہے۔ جب سپیدی سحر نمودار ہونے والی تھی تو اس وقت امام نے فرمایا، پالنے والے تاریکی شب نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، وگرنہ میں تیرے اس کرم کی بنیاد کے اوپر تیری بارگاہ میں اور سجدے کرتا کہ تو نے ہمارے خانوادے کو شہادت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔